خالی پڑھ کے سنا دیں. اچھا آپ ہی سنائیں. یہ اپنے ڈبوں کا کرنا ہے تو 500 روپے ایسا نہیں اس لیے نہیں جاتا. تو بات ہی نہیں بنیادی بات نہیں پڑھانا ہے. ایک مرتبہ رفیع صاحب سے پوری بات کر کے بیان کرنا ہے اس میں. ویسے پہلا جمعہ ہے وہ مناسب نہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا اور ہم برکت والے رحمت والے مہینے میں داخل ہو گئے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کے دن ہیں، پرجوش رہنے کے دن ہیں، روح اور جان کے وجد میں آنے کے، جوش میں آنے کے، مست ہونے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے اور خوب خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے جو بہترین نتائج ہماری زندگی میں نکلنے چاہیے، ہماری صفات بنے، ہماری کیفیات بنے، اللہ تعالیٰ وہ بہترین نتائج بھی عطا فرمائے. اس مہینے کی سب سے خاص چیز جو ہے وہ ہے روزہ، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا. احکام تو ہزاروں ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں احکام ہیں، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز تو توحید ہے، ایمان ہے. ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ایک اللہ ہی کے لیے جینا، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا. حضور نے اس کو ایک خیمے سے، ٹینٹ سے تشبیہ دی ہے. تو عرب میں ایسے بعض خیمے لگتے تھے بڑے، جس میں بیچ میں ایک بمبو ہوتا تھا، بیچ میں ایک جو ہے سہارا دینے کے لیے لکڑی ہوتی تھی اور چاروں طرف 4 لکڑیاں ہوتی تھیں. کافی بڑا خیمہ اس طرح سے بنتا تھا. تو گویا یہ زیادہ استعمال تھا ان کا، عربوں کا، گھروں سے ہٹ کے خیموں میں رہنے کا، تفریحوں کے موقع پر خیموں میں وقت گزارنے کا بہت رواج تھا عربوں میں. تو مثالوں سے بات چونکہ آسان ہوتی ہے، اس لیے حضور نے مثال دے کے سمجھایا کہ بس اسلام کی مثال یوں سمجھو، یہ خیمہ ہے. اس میں جو بیچ کی لکڑی ہے وہ تو ہے کلمہ اور ایمان، اور چاروں طرف کی جو لکڑیاں ہیں وہ 4 اعمال ہیں. تو وہ 4 لکڑیاں، کوئی ایک لکڑی بھی ہٹا دیں گے آپ تو اس طرف کا پہلو ڈھل جائے گا اور پھر خیمہ برقرار نہیں رہے گا، پھر اس میں رہائش نہیں ہو سکتی. تو 4 ارکان بہت ہی بنیادی ہے، 4 پلر، ارکان 4 4 عبادتیں، اسی پہ اسلام ہمارا ٹکا ہوا ہے. اس میں سے جو چیز ہے وہ ہے
نماز کے بعد ہے رمضان کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا ہے دوسرے پارے میں، جہاں روزے کا حکم دیا ہے۔ اچھی خاصی لمبی آیتیں ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مجھ کو ماننے والے بندو، مجھ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا حاکم ماننے والے بندو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ اب روزہ چونکہ ایک طاقتور عبادت ہے، اچھا خاصا اس میں مجاہدہ ہے، اور 30 دن کا روزہ ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار سے سمجھایا بھی ہے کہ یہ روزہ بہت مفید ہے۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم کو یہ روزہ رکھنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے ایمان والو، یہ تمہارے لیے ہی نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے بھی کلمے والے گزرے ہیں ان سب پر فرض کیا گیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شروع سے، جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اور جب جب بھی انبیاء آئے ہیں، دین آیا ہے، تو میرے بندو ہر زمانے میں ہم نے اس کو لازم کیا ہے کہ ہر زمانے کے نیک انسانوں کی عبادت ہے، اور ہر زمانے میں بندے کو بندگی سکھانے کی یہ مشق ہے، دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کی یہ مشق ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کی یہ مشق ہمیشہ سے چل رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے ایمان والوں نے روزے رکھے ہیں۔ یعنی آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ سارے ہی لوگ یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں تو اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا کہ بھئی میری نئی بات کیا ہے، مشکل کیا صرف مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ تو ہر دور میں لوگوں نے کیا۔ تو یہ سوچ کر آدمی کو تسلی ہوتی ہے اور کام آسان نظر آتا ہے۔ اس لیے فرما رہی ہے سب کی چیز ہے، ہمیشہ سے نیک لوگوں کو ہم نے یہ کام دیا ہے، روزہ رکھتے رہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اپنے نفس پر قابو آ جائے، اپنی خواہشات پر کنٹرول آ جائے، اور اللہ کی اتنی محبت اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ نیکیوں کی طرف تم لپکنے والے بن جاؤ۔ تقوی میں دونوں پہلو ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا، تو پوری انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ہسٹری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر دور میں روزہ رکھا گیا ہے۔ مذاہب بگڑ چکے ہیں، ان کی تعلیمات کے اندر کافی بگاڑ آ چکا ہے، اس کے باوجود دنیا میں جتنے مذاہب ملتے ہیں سب میں روزہ ہے۔ ہمارے ہندوستان کا پڑوسیوں کا جو مذہب ہے بہت ہی قدیم مانا جاتا ہے، تو اس میں بھی روزہ ہے۔ برہمنوں کو جو ہے ہر مہینے 11 اور 12 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کارتک کے روزے ہیں، وہ سب ملا کے 30 سے کچھ بڑھ ہی جاتے ہیں، 24 تو 2 روزے رکھنے سے لازم ہیں۔ اور ان کے پاس جو جوگی لوگ ہوتے ہیں وہ 40 دن کا چلہ ان کا ہوتا ہے، روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس بھی یہ جینی لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں، ان کے پاس بھی 40 دن کا روزہ ہے، بلکہ لگاتار 4 مہینے کا روزہ بھی ان کے پاس رکھنے کا رواج ہے۔ ان کے خاص جو مذہبی رہنما ہیں وہ 4 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مصر کی روایتوں میں، دنیا کی ایک پرانی تہذیب ہے مصر، تو وہاں کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کی کتابوں میں بھی روزے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی یونان بھی بہت مشہور تہذیب ہے، سکندر اعظم جہاں کا گزرا ہے، جہاں کا فلسفہ تاریخ ایک ہے۔ یونان میں بھی لوگوں کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، اور ایک بہت پرانی قدیم قوم ہے پارسی، ایران کے مذہب کے لوگ، تو ان کی کتابوں کے اندر بھی
روزہ ہے ان کے پاس، تو 5 سال کا روزہ بھی ہے مذہبی لوگوں کے لیے، مطلب 5 سال ان کو اہتمام کرنا ہے روزے کا، اور دوسرے روزے بھی ہیں۔ اب اہل کتاب میں جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، جن کو اسلام اہل کتاب کہتا ہے، یہودی، تو یہودیوں کے پاس بھی روزے کا اہتمام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان سے کہا گیا کہ وہ کوہ طور پہ جائیں، 30 دن روزہ رکھیں، پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، موسیٰ نے 40 دن مکمل کیے، پھر اس کے بعد 40ویں دن ان کو ان کا قرآن ملا، یعنی تورات ملی۔ 40 دن روزے رکھنے کے بعد اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ان کو، احکام، 10 احکام ان کو عطا کیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں یہودیوں میں بھی ان 40 دنوں میں روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، البتہ جو 40واں دن ہے اس کے لیے بہت تاکید ہے ان کے پاس کہ اس میں روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وحی دی، کلام دیا، اس موقع پر بھی ان کو جنگل میں بلایا گیا۔ تو یہ اعتکاف، روزہ، 2 ملی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی پورے گھردار کو، دنیا کو چھوڑ کر تنہائی میں رہنا، تو ان کو بھی جو ہے بلایا گیا تھا جنگل میں، اور پھر ان کو بھی روزے رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ تو ان کی پیروی میں عیسائی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ عرب لوگ مشرکین تھے، نہیں جانتے تھے انبیاء وغیرہ کو، لیکن وہ لوگ بھی جب سال میں ایک مرتبہ کعبے کا غلاف تبدیل کرتے تھے محرم میں، تو وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی روزہ رکھنے کا تصور ان کے پاس بھی تھا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا مشہور ہے، تو اس کے اندر تفصیل سے روزہ ہے کہ تمام ہی مذاہب میں روزہ ہے۔ اب الگ الگ علاقوں کی جو آب و ہوا ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کے زمانے کے لوگوں کے قوتوں کے اعتبار سے روزے کے احکام الگ الگ ہیں۔ ہمارے پاس جو روزہ ہے وہ صرف صبح سے شام تک کا ہے، یہودیوں کے پاس اور احکام سخت تھے، اگر شام میں آنکھ لگ گئی تو پھر دوسرے دن کا بھی شروع ہو جاتا تھا۔ تو جس قوم کی جیسی جسمانی قوت تھی، وہاں کا آب و موسم تھا، اس کے حساب سے احکام تبدیل ہیں، لیکن روزے کا حکم ضرور ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم پوری خوش دلی سے روزہ رکھیں، گویا ایک انسان کی تربیت کا لازمی سلیبس ہے یہ، ہمیشہ سے، ہر دور میں۔ اور تھوڑی سی بات آگے آئے گی روزے کے بارے میں۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ ایک تو جسم ہے ہمارے اندر، دوسرے روح ہے۔ جان جسے ہم کہتے ہیں وہ جسم ہی کا ایک حصہ ہے۔ جانوروں میں بھی جسم اور جان ہے، ہمارے اندر بھی جسم اور جان ہے، مگر اللہ کی خاص پھونک جو روح ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے، صرف انسان میں ہے۔ پاکیزہ روح، جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، ہر نیکی کی محبت ہے، اعلیٰ اخلاق کی محبت ہے، اعلیٰ کارنامے انجام دینے کا جذبہ ہے، وہ روح جو ہے وہ صرف انسان ہی میں ہے۔ تو جان تو سب میں ہے، جانور اس کو جسم ہی کا حصہ سمجھیے۔ انسان جو ہے وہ جسم اور روح 2 کا مجموعہ ہے۔ یہ جو ہماری روح ہے یہ بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے، اس کو جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں امانت کے طور پہ دی گئی ہیں کہ تم دنیا میں جا کر اعلیٰ ترین خوبیوں کو استعمال کرو گی۔ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے کہ دنیا میں، اب وہ جو روح ہے، روح کے اعتبار سے سب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے بندے میں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جمال ہیں، کچھ صفات کمال ہیں، اور کچھ صفات تنزیہی ہیں۔ تو صفات کمال اور صفات تنزیہی تو صرف اللہ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جمال جو ہیں، جمالی صفات، ان کا ریفلیکشن انسان کی روح میں ہے۔ محبت کرنا، پاکیزگی کو پسند کرنا، علم کا شوق رکھنا،
ہمدردی رکھنا، یہ پوری صفات جمال ہے، یہ ہماری روح کے اندر ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم کو خلیفہ قرار دیا گیا اور ہم کو پیدا کیا گیا ہماری روح کو، تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ تو یہ ہے ہمارا اصلی وجود، جو ہماری روح ہے وہ ہمارا اصلی وجود ہے۔ لیکن یہ جو دنیا ہے زمین و آسمان کے بیچ کی، یہ میٹیریل سے بنی ہوئی دنیا ہے۔ عرش سے اوپر کی دنیا نور سے بنی ہوئی ہے، عرش سے نیچے کی جو دنیا ہے وہ میٹیریل سے بنی ہے۔ تو یہاں پر روح کو کام کرنے کے لیے کسی میٹیریل سے بنی ہوئی چیز کی ضرورت تھی، تو مٹی سے ہمارا بدن بنایا گیا، اور اس میں اس کائنات کے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے بدن کے اندر رکھے گئے۔ اب جسم میں یہ روح رہ کر کام کرتی ہے، تو اس جسم کے تقاضے الگ ہیں، کیونکہ مٹی سے بنا ہوا بدن ہے، جسم ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، روزانہ سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں، تو اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ لوگ جس کو اپنی ضروریات سمجھتے ہیں وہ سب جسم کی ضروریات ہے۔ کھانا جسم کی ضرورت ہے، روح کو ضرورت نہیں ہے۔ روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ نور ہے۔ جیسے ہی ہم ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے اللہ کی طرف سے سکینت، رحمت نازل ہوتی ہے، ایک نور نازل ہوتا ہے، وہ نور ہماری روح کی غذا ہے، جو اللہ کی یاد سے پیدا ہوتا ہے۔ روح بھی اوپر سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے۔ باقی جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں بھی مٹی میں ہی ہے، زمین کے اندر ہی۔ تو کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی ہمارے جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے۔ سب چیزیں، ہوا، غذا، اور عورتوں کا جو جذبہ ہے، مرد اور عورت کا جو جذبہ ہے، جنسی جذبہ ہے، وہ بھی ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تاکہ جسم کے بعد پھر جسم بنے۔ بچے پیدا ہونے کے لیے ہے وہ، روح سے روح نہیں پیدا ہوتی۔ میری اولاد میری روح سے نہیں پیدا ہوئی، ہر روح منفرد ہے، روح راست طور پہ لائی جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ جسم سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل جو چلتی ہے جسم سے چلتی ہے، روح تو ہر ایک میں اس کی انفرادی لا کے بدن بننے کے بعد ڈالی جاتی ہے۔ تو جتنی چیزوں کو ہم اپنی ضرورت عام طور پہ سمجھتے ہیں خواہشات، یہ سب کے سب جسم کی خواہشات ہے۔ جسم کی خواہشات پورا کرنے سے انسان میں جانور والی صفات کا غلبہ ہو جاتا ہے، جانوروں میں۔ اور اندر جو روح ہے، روح کو اگر غذا دی جائے، روح کی پسند میں جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں، تو اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور روح طاقتور ہوتی ہے تو اصلی جو انسان ہے اندر کا، جو جنت میں رہنے کی قابلیت رکھتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے جب روح میں پاور آتا ہے۔ اور جب روح پہ توجہ نہیں دی جاتی، جسم ہی کی ضروریات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میری ضرورتیں ہیں، اب آدمی کی پوری توجہ کھانے پر، کپڑے پر، مکان پر، اس طرح کی چیزوں میں لگ جاتی ہے، تو پھر روح آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر روح میں جو نیکیاں ہیں وہ عمل نہیں ہو سکتا اس پر، روح کمزور ہونے کی وجہ سے۔ تو جسم کی جو ضروریات ہیں بنیادی طور پر دو ہی ضرورت ہے، کھانا پینا، یہ، اور آگے بڑھیں گے تو لباس وغیرہ۔ تو بنیادی ضرورت تو بہت کم ہے، لیکن انسان اسی میں جب کھو جاتا ہے۔ کھانا کتنا چاہیے صاحب؟ بہت تھوڑا کھانا چاہیے جسم کو، لیکن انسان اسی میں باریکیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، رنگا رنگی پیدا کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ ساری دنیا وجود میں آ جاتی ہے کھانوں سے۔ پینے کی چیزیں، اتنی دنیا میں کھانے اور پینے چیزیں بنی ہوئی ہیں، پوری زندگی اسی کے اطراف گھوم رہی ہے۔ تو جو کھانے اور پانی کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں وہ جانوروں کی صفت پہ ہیں، اس کو ضرورت کی حد تک رہنا چاہیے تھا۔ اسی کو جب آدمی مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو یہ چیزیں بہت پھیل جاتی ہیں، یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، اور انسان کے لیول سے گرتے گرتے جانور کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ بس کھانوں ہی کی دلچسپی، خواہشات کی ہی دلچسپی۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین کفروا، یہ جو کافر ہیں، یاکلون، یتمتعون و یاکلون، جسمانی مزے اڑاتے رہتے ہیں
اور کھاتے رہتے ہیں کما تاکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے رہتے ہیں۔ اب بکری کا کام کیا ہے بھائی، بھینسوں کا کام کیا ہے، جانوروں کا ہمیشہ چرتے ہی رہتے ہیں، تو بس یہ جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جو چرنے میں ہی لگے رہیں گے، کھانے میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کیونکہ ان کی روح تو مر گئی، روح والے اعمال کیے نہیں انہوں نے، روح کی صفات کو ڈیولپ کیا نہیں، روح تھی جنت میں رہنے کے قابل، روح کو تو مار دیا تم نے، اور کچرا بدن جو تھا اس کو پالا تم نے، تو کچرا تو ڈمپ کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو آج ساری دنیا کی جو تہذیب ہے دنیا میں، جب سے انسان بنا، کھانوں کی بڑی دھوم دھام ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں اور خواہشات۔ تو پورے مذہبوں میں جب بھی تربیت انسان کی کرنا چاہا گیا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، تو کھانے اور پانی پہ روک لگائی گئی شروع سے، کہ تمہاری جو اصل ضرورت ہے کھانا اور پانی، اسی کو روزے کی شکل میں کنٹرول کرو۔ جب اصلی ضرورت جس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی، اس پہ آدمی مشق کرے گا، اس کو کنٹرول میں کرے گا، تو باقی جو خواہشات ہے، غیر ضروری خواہشات ہے، ان سے تو بچنا اور آسان ہو جائے گا۔ یہ دو ہی چیزیں پھیل کر پوری خواہشات بن جاتی ہیں، تین چیزیں، کھانا، پانی، عورت، جنس۔ پوری انسان کی جتنی خواہشات ہیں ان سب کو اگر خلاصہ کریں گے تو یہ تین میں آ جائیں گے۔ یہ تین ہی جب پھیلتی ہیں تو ایک غفلت والی زندگی، ایک عیش و عشرت والی زندگی، ایک گناہوں والی زندگی بنتی ہے۔ اس وجہ سے روزے کی شکل میں ان تینوں چیزوں پہ مشق کروائی گئی کہ آدمی سحری کے وقت سے مغرب کے وقت تک، سورج غروب ہونے تک کھانے سے بھی رکا رہے، پینے سے بھی رکا رہے، اور جنسی حرکتوں سے بھی رکا رہے، اپنے عورت سے بھی جو ہے رکا رہے۔ جب اس میں پریکٹس ہو جائے گی تو پھر باقی چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے ان مقاصد کو یاد رکھیں۔ رمضان کے کیوں روزے رکھے گئے؟ یہ نبی کی پیروی میں ہے۔ یہ رمضان میں نبی جس حالت میں تھے، جس سال آپ کو قرآن ملا، تمام انبیاء ہی جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے انتظار میں رہتے تھے، اللہ کی طرف سے رہنمائی، وحی، فیض اللہ تعالیٰ کا آئے، تو جب بھی انتظار میں رہتے تھے تو یہ جو جسمانی چیزوں کو بالکل ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اپنی روح کو پورا پاور میں رکھتے تھے، اس لیے کہ روح کا ہی غیبی چیزوں سے رابطہ ہو سکتا ہے، وحی لینے کی طاقت روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے، تو روح کو پاورفل رہنا چاہیے۔ اس لیے ابھی تذکرہ ایسا ہوا، ہر نبی کو جو وحی ملی ہے وہ جسم کے تقاضوں کو دباتے ہوئے اعتکاف کی حالت میں ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، کھانا پانی سب چھوڑ کر، روزے کی اور اعتکاف کی حالت میں جب نبی ایک مدت تک رہتے تھے، تب ان کی روح میں اتنی پاکیزگی آتی تھی، طاقت آتی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو وحی ہے وہ ان پر اتر سکتی ہے۔ یہ علم جو حاصل ہوتا ہے غیبی، روح کو حاصل ہوتا ہے۔ روح جب پاور میں رہے گی تو لے سکے گی۔ تو جب بھی کسی کو نبی بنانا ہوا تو اللہ نے ان کی روح کو پہلے چمکایا، لینے کے قابل بنایا، پھر ان کے پاس وحی آئی۔ جیسے کوہ سینا میں، سینا کی علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ کوہ سعیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، روزے رکھے۔ کوہ فاران میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں روزے رکھے اور اعتکاف کیا۔ تو جب پوری طرح پاکیزگی ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا۔ پورے نبیوں کو ہر وقت وہی اسی وقت ملی جب روح پاکیزہ ہو گئی۔ تو اب ہم کو جو ہے سالانہ گویا جب بھی رمضان میں قرآن اترا تھا، شب قدر تھی، وہ رات جو ہے شب قدر تھی، تو ہر سال ہم کو ہمارے نبی کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس کے شکرانے کے طور پہ یہ رمضان دیا گیا کہ نبی نے جس کیفیت کے ساتھ یہ دن گزارے تھے
تم شکرانے میں اسی کیفیت کے ساتھ یہ مہینہ گزارو. یہ قرآن کے ملنے کا شکرانہ ہے. تو وہی جس نبی نے حاصل کی تھی حضور پاک نے، وہ کس سال میں تھے؟ غار میں تھے، تنہا تھے، بھوکے تھے، جاگے ہوئے تھے. رمضان میں یہ سب چیزیں ہیں، تنہائی ہے، بھوک ہے اور جاگنا ہے راتوں میں. تراویح کی شکل میں جاگنا ہے، تہجد میں جاگنا ہے. تو ان کیفیتوں سے نبی گزرے تھے. تنہائی میں تھے، غار میں سب سے کٹے ہوئے، بھوکے تھے اور جاگے ہوئے تھے. اس لیے ہم کو روزہ دیا گیا تاکہ حضور کے بھوک کی نقل ہو جائے، اور تنہائی کے لیے ہم کو اعتکاف دیا گیا تاکہ حضور کی پیروی ہو جائے، اور راتوں کو جاگنے کے لیے ہم کو تراویح اور تہجد دی گئی تاکہ جاگنے میں نبی کی پیروی ہو جائے. اب جن حالات میں، جن کیفیات میں قرآن اترا تھا، وہ امت نبی کی پیروی کرے. اس مہینے میں علم قرآن کو لینے کے لیے، قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے امت اسی کیفیت پہ گزرے. تو یہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے رہبری ہے. کیسے شیطان سے بچو گے، کیسے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرو گے، کیسے میری جنت تک کا سفر کرو گے، کیسے تم دوزخ سے بچو گے، کیسے تم اپنے گھر کے اندر ایک متوازن زندگی اچھی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو گے، زندگی کے ہر میدان میں تم کیسے ایک پاکیزہ زندگی گزارو گے. یہ رہنمائی ملی ہے رمضان میں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اس لیے یہ مہینہ جس کی زندگی میں جب بھی آئے رمضان کا تو وہ روزے کی حالت میں گزارے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، شرعی سفر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ روزے پھر بعد میں دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. پھر سمجھا رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ جو تم سے روزے رکھوا رہے ہیں، تم کو تکلیف میں ڈالنا، تنگی میں ڈالنا، بھوکا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزے کیوں؟ وَيُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. روزہ رکھنے سے تمہاری روح صحت مند رہے گی، جسم صحت مند رہے گا، تم نیکی کے راستے پہ چلو گے، انسانیت تمہارے اندر آئے گی، انسان کی طرح جینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، ایک بندے کی طرح جینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے تھوڑی سی مشق ہم کروا رہے ہیں کہ 30 دن صبح سے شام تک روزہ رکھو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ پوری مدت مکمل کرو، 30 روزے رکھو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تم کو جو راستہ دکھایا اپنے تک پہنچنے کا، اور ایک انسان جیسی اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یا اللہ کتنا عظیم علم دیا آپ نے، اللہ کتنی بڑی نعمت دی تم نے، آپ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے تم روزہ رکھو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا. تو یہ پورا رمضان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے ملنے کا شکریہ ہے کہ شیطان سے فرشتہ بننے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں تدبیر سکھائی کہ شیطانی زندگی چھوڑ کر فرشتوں جیسی پاکیزہ زندگی، ظلمتوں والی، خواہشات والی، گندگی والی، ناپاک زندگی سے اپنی زندگی کو بدل کر نور والی زندگی، روشنی والی زندگی بنانے کا نسخہ عطا فرمایا. اور ایک جنگلی جانوروں کی طرح وحشت بھری زندگی، ایک انسان وحشت والی زندگی گزارنے کے بجائے وہ ایک تہذیب والا ہو جائے، اخلاق والا ہو جائے، انسانیت اس کے اندر آ جائے، اس کے لیے یہ قرآن دیا. شروع سے دیا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر دور میں نبی آتے رہے ہیں، وہی آتی رہی ہے. آج دنیا میں دوسری قوموں کے پاس بھی جتنی بھی ہم کو نیکی کی باتیں ملتی ہیں، اخلاق کی باتیں ملتی ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی وحی کے اثرات ہیں جو ہر زمانے میں وہی ملی ہے. مائک چل رہا شاید.
آج انسانوں میں جو بھی انسانیت ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، محبت کیا ہے، خلوص کیا ہے، دوستی کیا ہے، مروت کیا ہے، یہ ساری قدریں انبیاء کے اوپر جو وحی آئی اس کے پھیلنے سے انسانوں میں آئی۔ انسان ایک وحشی کی طرح نہ رہ کر انسانی اخلاق اس کے اندر آئے، یہ قرآن سے ہوا، وحی سے ہوا۔ جہالت کی زندگی کو چھوڑ کر علم کی زندگی، معرفت کی زندگی، میں کون ہوں، یہ زندگی کیا ہے، آگے کہاں جانا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ علم والی زندگی تم کو ملی، اور نادانی کی جگہ حکمت ملی۔ کچھ نہیں جانتے تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو قرآن کے ذریعے سے راستہ دیا زندگی گزارنے کا۔ تو نادانی، ناواقفیت کی بجائے حکمت کی زندگی، والقرآن الحکیم، گہری حکمت کی باتیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ سب ہم کو قرآن سے ملا ہے۔ تو اس کے شکریہ میں ہم کیا کرتے ہیں، پورا قرآن رمضان میں سنتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو قرآن دیا اس کے ہم قدردان ہیں، ہم پورا سنیں گے اس کو، الف سے لے کے والسلام تک پورا قرآن ہم سنیں گے، ہماری جو سعادت کی بات ہے۔ تو باضابطہ، با ادب ہو کر، با وضو ہو کر، صفحے بنا کر پورا قرآن سنتے ہیں، یہ شکریہ ہے، یہ قدردانی ہے کہ اللہ آپ نے کیا پیارا راستہ عطا فرمایا، آپ نے ہماری زندگی کو زندگی بنا دیا۔ اس کے شکریہ میں ہم پورا قرآن سنتے ہیں تراویح کی شکل میں۔ اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے شکرانے میں یہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر بولو، کتنا اچھا دین ملا ہے۔ تو رمضان بھر روزہ رکھ کر عیدگاہ جاتے وقت حکم ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی اور شکر، وللہ الحمد۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ حمد کے معنی شکر کے اصلی معنی۔ تو سب مل کے جو ہے ایک جگہ عیدگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہاں 2 رکعت شکرانی کی پڑھتے ہیں، اس ہدایت کے ملنے پر، زندگی کا راستہ ملنے پر، شیطان سے، نفس سے بچنے کی رہنمائی ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے پورا رمضان ہمارا۔ تو ہمارے اوپر یہ کیفیت غالب ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ روزے تو سب رکھ ہی رہے ہیں، تراویح تو پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن ملنے پر شکر، دین ملنے پر شکر، دین کی دل میں عظمت، بڑائی، وہ احساس لے کے ہم یہ مہینہ گزارے شکر کی کیفیت میں اور عظمت کی شکل میں۔ اب مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ لعلکم تتقون۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی کام ہم کر رہے ہیں، مقصد جان کر کریں گے تو مقصد حاصل کریں گے۔ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، کمانے کا ہی مقصد نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بچے آ کے ڈبل روٹی لے جا رہے، نواسے آ کے وہ ایک چیز اٹھا کے لے جا رہے، دکان چلا رہے کہ تماشا کر رہے۔ دکان کو دکان کے طریقے سے چلائیے تو مقصد سامنے ہے تو آگے بڑھے گی۔ دکان تو کھول کے بیٹھ گئے مگر کمانے کا جو طریقہ نہ ڈھنگ ہے نہ مقصد ہے، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں صبح سے شام تک یہ بھوکا رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں؟ اور مقصد حاصل کرنے کی دھن نہ چاہیے۔ مقصد ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس کو بولیں؟ گناہوں سے جھجکنا، گناہ بولتے ہی رک جانا، ارے یہ میری روح کے خلاف ہے، میرے نیچر کے خلاف ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ گناہ کو قرآن میں کیا گیا؟ منکر کہا گیا۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ تمہاری روح اس کو پہچانتی نہیں، روح کے لیے اجنبی چیزیں ہیں۔ میرا نام محمد شفیع ہے، تمہارا اندر کا جو شفیع ہے اس کو کوئی گناہ پسند نہیں ہے، روح کو ہر گناہ ناپسند ہے، ناپسندیدہ چیز ہے روح کے لیے، اس سے بچو، اپنی زندگی کو بچو۔ پاکیزہ ہو تم جنت میں بنے ہو، جنت کے لیے بنے ہو، تو پاکیزہ ہو تم۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ ہماری روح کی جو اندر کا جو صفت ہے اس کی گناہ سے کراہیت، نفرت گناہ سے، وہ پیدا ہو، اور نیکی کی تڑپ، کیونکہ روح اللہ کی پھونک ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ میں پوری پاکیزگی ہے، تو ہماری روح میں بھوک ہے نیکیوں کی، یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں، یہ نیکی کروں، ہماری روح کی بھوک ہے۔ جتنا نیکیاں کریں گے وہ مست ہو جاتی ہے، اس کی بھوک ہے۔ تو تقویٰ بنیادی طور پہ گناہ سے جھجکنا، نفرت کرنا، بچنا،
اور نیکی کی تڑپنا، نیکی کے لیے تڑپنا، مچلنا، یہ ہے تقویٰ۔ تو اب ہمارے اندر جسم رکھا گیا ہے، جانور یہ سواری ہے ہماری روح کی، بغیر جسم کے روح یہاں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ جسم کی الگ طاقتیں ہیں، پھر اس کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، مکان چاہیے۔ اب یہ کھانا حاصل کرنے کے واسطے ہرس چاہیے، کھانے کی ہرس ہی نہیں رہے گی تو کمائے گا کیسا؟ چھوٹی دنیا ہے، کھانے والے زیادہ ہے، اپنے حق کی بچاؤ کے لیے غصہ چاہیے، غصہ رکھا گیا۔ اگر غصہ نہیں ہوتا تو آدمی اپنے حفاظت نہیں کرتا تھا حقوق کی۔ اس جسم کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی خواہش، ہرس، ہر چیز کی ہرس رکھی گئی۔ اگر ہرس نہیں ہوتی تو آدمی پھر کماتا ہی نہیں تھا، گھر بھی نہیں بناتا تھا، کپڑے کا ہرس رکھنے سے یہ سب چیزیں کر رہا ہے۔ اور اگر غصہ نہ رکھا جاتا تو آدمی اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جسم کے اعتبار سے کچھ پاورز رکھے گئے، ہرس ہے، غصہ ہے، حسد ہے، کہ یہ سب چیزیں یہ کہاں سے آئی؟ اس جسم کے سسٹم کے لیے آئی ہیں، اس کی طاقتیں ہیں یہ۔ اب یہی طاقتیں جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو گناہ کی شکل بن جاتی ہے۔ ہمارے جسمانی جو تقاضے ہیں، جو ضروریات کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہی ذرا بڑھ جاتا ہے تو ہرس بن جاتا ہے، خود غرضی بن جاتا ہے، وہی آگے بڑھ کے ظلم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو جسمانی جو جذبات ہیں اسی کے کنٹرول کے لیے یہ روزہ ہے، اس کی سختی کو دبانے کے لیے۔ جو جسم چاہتا نا، غصہ، ہرس، کھاؤں پیوں، ضروریات پوری کروں، خواہشات کرتا جاؤں، خواہشات کا جوش، یہ تمنا وہ تمنا، جنون کی طرح ایک خواہش طاری ہو رہی ہے، اس کی شدت توڑنے کے لیے روزہ ہے۔ مسلسل روزہ مدت تک رکھنے سے خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ جوانی میں اپنے اوپر کنٹرول مشکل ہو رہی ہے، تو حضور نے فرمایا روزے رکھو۔ جوانی میں ہر جذبہ جوان رہتا ہے، انسان کی جو جانور کی حیثیت کی جو صلاحیتیں ہیں، جو زور ہے وہ بہت ہوتا ہے جوانی میں، اس زور کو توڑنے کے لیے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ روزے مگر یہ چند روزے رکھنے سے نہیں ٹوٹتی ہے، کثرت سے روزے رکھنا پڑتا ہے نوجوان کو، تب جا کے اس کی یہ طاقتیں جو کنٹرول میں آتی ہیں۔ تو روزے کا جو پہلا مقصد کیا ہے؟ یہ جسم کی جو فورسز ہے ہماری، وہ فورسز کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ یہ ہماری اصلی جو شخصیت ہے، روح، اس کو دبا دیتی ہے، اور روح کی فورسز کو پاور میں لانا ہے، یہ ہے روزہ۔ دوسرا مقصد کیا ہے روزے کا؟ کہ جو امیر لوگ ہیں یا کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کی زندگی میں بھوک فاقہ نہیں ہے، غم نہیں ہے، اداسی نہیں ہے، ان کو مشق کرانا مقصود ہے کہ دوسروں کے بھی دکھ کو سمجھنے والے بنو۔ خود گزرو بھوک سے، خود گزرو پیاس سے، فاقے سے خود گزرو، تب پتہ چلے گا کہ غریب کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی روزہ ہے۔ اس لیے روزے کے اندر ایک کام کیا ہونا چاہیے؟ سخاوت کا بہت ہونا چاہیے۔ خود تو بھوکے پیاسے ہیں مگر صدقہ نہیں کر رہے ہیں، خیرات نہیں کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے غریبوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایک طرف تم کو احساس ہو رہا ہے بھوک کیا ہے، اسی وقت تم کیا کرو؟ بھوکوں کی مدد بھی کرو۔ تو بھوکے مقصود نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہم پیاس محسوس کر کے پانی پیتے ہیں، ایسے ہی غریبوں کا دکھ محسوس کرنے کے لیے جب روزہ رکھ رہے ہیں تو انہی دنوں میں صدقہ و خیرات بھی کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں اتنی خیرات کرتے تھے، اتنا پیسہ لٹاتے تھے، لگتا تھا کہ آندھی چل رہی ہے کیا، آزاد عن کالریح المرسلہ، تیز آندھی۔ عربستان میں بالکل صحرا میں دور دور تک پہاڑ نہیں ہوتے، ہزاروں میل دور تک، تو آندھی آتی ہے تو بہت تیز ہوتی ہے آندھی، اور ہر طرف دھول ہی دھول ہو جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال دے کر حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آندھی جتنا تیزی سے چلتی ہے، ہر طرف دھول ہی دھول کر دیتی ہے، رمضان میں بھی حضور سخاوت کی دھول اٹھا دیتے تھے، ہر طرف جیسے دھول چھا جاتی ہے، ایسا سخاوت اس طرح پیسہ اچھالتے تھے، گویا جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کرتے تھے۔ تو روزے کا یہ حصہ ہے کہ ہم سخاوت بھی کریں، اور روزے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے انسان کو، یہ مشقت والی زندگی ہے،
لقد خلقنا الانسان فی کبد، چاہے کتنے عیش کے آرام کے انتظامات ہو جائیں، زندگی کا کچھ نقشہ ہی ایسا اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس میں مشقت محنت ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے، ذلیل ہو کے جینا ہے، رسوا ہو کے جینا ہے، دوسروں کے بھکاری بن کے جینا ہے تو آپ سست بنو، کاہل بنو، لیکن اچھی زندگی گزارنا ہے تو تم کو محنت مشقت ضروری ہے۔ تو روزے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر مشقت جھیلنے کی طاقت آئے، بھوک پیاس برداشت آئے، تبھی تم ایک انسان کی زندگی تحمل آئے تمہارے اندر۔ تو زبردستی پکڑ کے 30 دن محنت کروا رہے کہ محنت کے عادی بنو، بھوک پیاس پہ کنٹرول والے بنو، ہمیشہ پیٹ بھرا رہے اور سیر شکم سیری رہے، آرام رہے، ایسا انسان کچھ ترقی نہیں کر سکتا، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ ایک محنت کا مشقت کا ایک مرحلہ ہے، اس لیے اللہ زبردستی پڑھا کے، جیسے بعض ملکوں میں زبردستی سب کے لیے فوجی ٹریننگ لازم کر دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ تم انسان ہو تو محنتی بنو، بھوک پیاس برداشت کرنے والے بنو، خواہشات کو دبانے والے بنو، تبھی تم ایک انسان کے حیثیت سے جی سکتے ہو۔ تو یہ جبری فوجی ورزش ہے یہ رمضان کے اندر۔ اور زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں کا قطعی علاج جو ہے کھانے پہ کنٹرول ہے۔ ہفتے میں ایک ناغہ بولتے ہیں سائنٹسٹ لوگ اور صحت کے ماہر لوگ کہ بھائی ہفتے میں ایک مرتبہ تو ناغہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری شریعت میں بھی ہفتہ وار روزے ہیں، پیر اور جمعرات کا، اور یہ جو ہے سالانہ جو ہے جبری اللہ نے پکڑ کے سب کروا رہے ہیں سب سے۔ 40-30 روزے رکھے آدمی تو ایک ماہر کہتا ہے کہ 40 سال کے آدمی کے رگ پٹھے روزہ رکھنے سے 30 دن 13 سال کے بچے کی طرح لچکدار ہو جاتے ہیں۔ تو پورا اوور ہالنگ کروا رہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرح۔ مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جو کھا رہے نا شام میں سحری میں، اس سے وہ نقصان ہو جا رہا ہے۔ ورنہ اگر سمپل انداز میں ہم روزے رکھتے، سحری افطار میں زیادہ نہ کھاتے تو امت کی صحت بہت اچھی رہتی تھی۔ یہ سالانہ ٹریننگ سے جسم بہت لچکدار اچھے رہتے تھے، اب وہ زیادہ کھانے سے فائدہ کم ہو جا رہا ہے۔ اور کیا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، کھانا آدمی نہ کھائے پانی نہ پیے تھوڑی مدت تک تو ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بخارات جو ہے کھانے کے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو روحانی اڑان ہوتی ہے، نیا جو علم کھلتا ہے وہ یکسوئی کانسنٹریشن سے کھلتا ہے۔ تو اللہ کی طرف بھی دھیان دینے کے لیے کانسنٹریشن جو چاہیے وہ بنتا ہے روزوں سے۔ اور حدیث ہے، حدیث قدسی، میں نے علم کو فاقے میں رکھا ہے، تم پیٹ بھری حالت میں اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ تو یکسوئی جو روحانی علم ہے وہ علم کھلتا ہے فاقے سے۔ بعض کے اللہ والوں کا یہ ہے کہ جملہ ہے کہ 40 دن جو فاقے سے رہے گا وہ ضرور اللہ کے رازوں میں سے کوئی ایک راز دیکھ لے گا بولتے۔ تو دوسری قوموں کے اندر بہت زیادہ اس کا رواج ہے بھوکے پیاسے رہنا لمبی، اس لیے کہ ان کے پاس خدا بننے کا ہی چکر ہے۔ جیسے جینی لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مراقبہ ہے، بہت زیادہ فاقہ ہے ان کے پاس۔ تو ان کا یہ ہے کہ 4 مہینے وہ لوگ جو مراقبے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ خدا میں مل جانے کا تصور ہے کہ ہم خدا میں ضم ہو سکتے ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے کہ روح کو اتنا پاور ملتا ہے کہ گویا خدا میں وہ ضم ہو، تو ان کا دھوکہ ہے۔ لیکن ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی بھوکا رہنے سے خدا میں مل جاتا ہے، اتنا زیادہ بھوکا رہنے کا فائدہ ہے۔ لیکن اسلام میں چونکہ اعتدال ہے اور دنیا کی بھی اتنی اہمیت ہے گھردار کی، تو ویسے روزے ہم کو نہیں دیے گئے۔ اور روزے کو کفارہ کہا گیا ہے، چونکہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اور اس کے اندر جو ہے ظاہری بھوک کے ساتھ ساتھ اور سب چیزوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ قوا جو ہے مشتعل نہیں ہوتی ہیں، سخت کام نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں تاکہ وہ یکسوئی رہے۔ اور یہ وقت جو ہم کو روزے سے حاصل ہو رہا ہے ذہنی یکسوئی، اب ابھی تو پہلا دن ہے، جب وہ 10 روزے رکھ لیں گے، 15 روزے رکھ لیں گے تو آپ کی روح میں کافی پاکیزگی آ جائے گی۔ غیب کی باتوں پر یا جنت دوزخ پر، ایمان کی باتوں پر دل لگا کے سوچنا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی عظمت کے مضامین کو سوچنا، آخرت کے مضامین کا صحیح روحانی فائدہ لینا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم روزے اچھے انداز میں رکھتے ہوئے افطار سحری میں بہت زیادہ نہیں کھا کے
اگر ہم گزاریں، یہ وقت ہوتا ہے توبہ کا، اپنا احتساب آسان ہوتا ہے، روح پاکیزہ ہونے سے سوچنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اپنی زندگی کا حساب کرنا، کیا کیا کمیاں ہیں دینی اعتبار سے، کیا کیا کمیاں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اب کے رمضان کے بعد میں کیا چینجز لاؤں گا، کیوں اب میرے اندر ول پاور آ گیا ہے، اللہ سے تعلق بھی آ گیا ہے، ول پاور بھی آ گیا ہے، اب میں کیا کیا چینجز کروں اپنے لائف کے اندر۔ تو آدمی اگر رمضان میں پختہ ارادے کرے تو آسان ہے اس کے لیے۔ تو یہ حساب لینے کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، اللہ کو بھی منا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمت کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم اپنے دنیا کے مسائل، اپنے دین کے مسائل توبہ کر کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ندامت تو بہرحال روزہ جو ہے اس کو حضور نے فرمایا ڈھال ہے برائیوں سے، مگر کب؟ جب لغو کام نہ کریں، فحش کام نہ کریں، یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھیں گے، بیکار کے کام نہیں کریں گے تو اتنی روحانی طاقت آ جائے گی کہ برائیوں سے بچنے کی طاقت آئے گی۔ اور روزے کی خاص خوبی کیا ہے؟ اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اللہ ہی کے لیے روزہ پورا کرتا ہے، تنہائی میں کھاتا نہیں، پانی نہیں پیتا، حالانکہ چاہے تو پی سکتا ہے، وہاں کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو صرف اللہ کے لیے عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے روزے سے۔ یہ صفت اگر سال بھر رہی تو اسی سے جو ہے اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے، جنت ملتی ہے۔ ایسی مشق کریں کہ زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام ہم صرف اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف کے لیے، اپنے مزے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اور کوئی غرض سے دنیاوی نہیں، ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ مشق روزے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح آداب والے روزوں کی توفیق عطا فرمائے، روزوں سے جو تربیت ہوتی ہے وہ عطا فرمائے، روزوں سے اللہ سے جو قربت ہوتی ہے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت العلماء ٹولی چوکی کے تعاون کی یہ اپیل ہے۔ تو یہ ادارے کا دفتر یہیں پر قریب میں ہے، جمعیت العلماء کا بھی دفتر ہے وہ، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی ہے۔ اس کے تحت مختلف دینی، ملی، سماجی، رفاہی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں مکاتب قائم ہیں جہاں تجوید کے ساتھ دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹیلرنگ سینٹر ہے، اور مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور طلاق، خلا، وراثت کے مسائل کے حل کے لیے محکمہ شریعہ کونسلنگ سینٹر بھی ہے۔ تو اس طرح کے کئی کام چل رہے ہیں اس مجلس کے تحت۔ اب تک سینکڑوں مقدمات حل کیے گئے ہیں، اور ضرورت کے موقع پر غریبوں، ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے مختلف پروگرامز، ورکشاپ کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف کام اس مجلس کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارے محلے کا ادارہ ہے یہیں کا، اس لیے ہم سب توجہ دیں، اور رمضان میں تو خاص اہمیت ہے ان سب چیزوں کی۔ اس کے سفیر ایک ہیں، کچھ 4-5 اس کے نمائندے آپ کو نماز کے بعد ملیں گے۔ آپ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم۔